السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رفیع اللہ نیازی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئر۔ ناظرین، آج ہم جی بی کے الیکشن کو ڈسکس کریں گے جو 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں، کہ اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس میں حصہ لے رہی ہیں یا جو آزاد کینڈیڈیٹ ہے ان کی جو کمپین ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ آج آخری دن ہے کمپین کا، اور پرسوں جو ہے نا وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، یہ ایک جمہوری ریاست کے اندر ایک جمہوری معاشرے کو پنے کے لیے آپ اگر اس میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے جائیں گے اور اس سے جو ہے لوگوں کو کا جو ہے وہ اختیارات آئے گا، ان کے حقوق کی بات کی جائے گی، اور لوگ ہی جو ہے عوام ہی جو حکمرانوں کے انتخاب کرتے جائیں گے تھرو بیلٹ باکس کے تھرو، میرا خیال ہے اس سے بہترین اور جو احتساب کا اور میکانزم کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اس کے بعد ہم جو ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم بجٹ کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، جس کی وفاقی کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے۔ اس کے کیا کیا اہداف مقرر ہوئے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے، وہ تو آنے والے جب بجٹ کا مسودہ سامنے آئے گا یا خط و خال سامنے آئیں گے تو بات کریں گے۔ تو ناظرین، میں پہلے اپنے جو پینلسٹ ہے، مہمان ہیں، ان کا تعارف کراتے چلوں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا کرنل سیف قریشی صاحب، آپ سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اقبال شاہی صاحب جو ٹی وی اینکر بھی ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، انہوں نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے۔ میں دونوں مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے کرنل سیف قریشی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ کرنل صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ وہ قوم جی بی کی قوم جس نے 1 نومبر 1947 کو ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کر کے اپنے آپ کو پاکستان کے اندر ضم کیا، آج وہاں پہ ایک چوتھا الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 3 الیکشن ہو چکے ہیں، اور اگر وہاں پہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہوئے تو پھر ان کا جو کنسرن ہے، یعنی اگر وہاں پہ دھاندلی ہوتی ہے یا الیکشن چرائے جاتے ہیں، جو ان کا کنسرن ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، گلگت بلتستان کا اگر ہم انالیسس کریں تو وہ 16-17 لاکھ کی آبادی کو 24 کانسٹیچوئنسیز ہیں جن کے اندر الیکشن ہو رہا ہے، جنرل کانسٹیچوئنسی ہیں جی ہاں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے اسپیشل سیٹس ڈال لیں تو وہ 33 ہو جاتی ہیں ان کی، اگر ٹیکنوکریٹ اور لیڈیز 3 ٹیکنوکریٹ، 6 جو ہے خواتین کی بھی ہیں۔ مسائل کیا ہیں ان کے؟ ان کو بجلی کی ایکیوٹ شارٹیج ہے، خاص طور پہ سردیوں میں۔ اچھا، ہائیڈرو پاور بجلی ان کو بہت سستی ہے، پانی وافر ہوتا ہے، ٹربائنیں لگی ہوئی ہیں۔ گرمیوں میں ان کو دقت نہیں اتنی ہوتی کیونکہ ٹربائنیں بھی چلتی ہیں، برف بھی پگھلتی ہے، پانی بھی وافر ہے، بجلی ہر جگہ پہ جہاں جہاں پانی کی فال ہے، اور پانی کی فال تقریباً سارے جی بی میں موجود ہے۔ سردیاں آتی ہیں جو کہ ادھر خاصا لمبا پیریڈ ہوتا ہے، 8-9 مہینے ان کو سردی کے ہی جاتے ہیں، مارچ اپریل تک۔ برفیں پڑ جاتی ہیں، پانی کم ہو جاتا ہے یا فریز ہو جاتا ہے پائپ میں، بہت کم پانی ملتا ہے، ٹربائنیں نہیں چلتی، میجورٹی آف دی ٹربائن جو ہے وہ نہیں چلتی، بجلی نہیں ملتی۔ 80% آبادی جو ہے وہ بجلی سے محروم ہو جاتی ہے۔ اچھا، 80%۔ اوہ، بڑی بات آپ نے کی ہے سر۔ اور اگلی بات میں عرض کروں کہ ادھر پاور جنریشن، جنریٹر کے اوپر کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ پورٹ سے کتنے دور ہیں وہ، ڈیزل پٹرول کتنا ادھر پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ رستے میں جب موسم خراب ہوتے ہیں تو سڑکیں بند بھی ہوتی ہیں کئی دن، اور جب وہ سردیوں کے موسم کو جس کو وہ زیادہ تکلیف سمجھتے ہیں تو پھر وہ ان کو ادھر سے مائیگریٹ کر کے اسلام آباد کی طرف یا لاہور کی طرف یا باقی جگہوں ان کے پاس شرح جو ہے تعلیم کی، جی آغا خانی کے ہنزا میں جی بڑے کنکریٹ کام کی وجہ سے ہنزا میں ان کا شرح خوانگی 100% ہے۔ اچھا، 100% ہے جی۔ اسپیسیفک ہنزا کی بات میں ساری بتاتا ہوں جی۔ جہاں آپ یہ سمجھیں کہ گلگت بلتستان کوئی بیکورڈ جگہ ہے، نہ۔ ہنزا اگر آپ سمجھیں کہ صرف یہ ہے کہ ادھر آپ جا کے ریسٹورنٹ میں رہ کے صرف سائٹس دیکھیں
اور لوگوں کے ڈانس وانس دیکھیں اور لگولا کریں. بڑی اچھی جگہ ہے. ابھی تو سرینا ہوٹل بنا ہوا ادھر. جی بالکل. وہ بھی اس لیے بنا کہ آغا خانیوں نے بنایا ہوا. صحیح ہے. آغا خانیوں نے ادھر تعلیم کا، ان کی ایجوکیشن کا، ان کی ہیلتھ کا، انزا کی ڈیولپمنٹ کا کافی کام کیا. جو بھی آغا خانیوں کا ہیڈ ہوتا ہے وہ وزٹ بھی کرتا ہے. موجودہ بھی اپنے والد کی فوتگی کے بعد جو ہے وہ وزٹ کر چکے ہیں. ہنزا میں اسماعیلی ووٹ ہے جی. اچھا. آبادی میں اسماعیلی ووٹ ہے جو کہ ان کا اسی چیز کے مطابق، ان کی ڈائریکشن کے مطابق چلتا ہے. باقی ووٹ شیعہ حضرات کا کافی حد تک ہے. سر یہ کتنے پرسنٹ ہے کرنا صاحب؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ اسماعیلیوں کو اور شیعہ حضرات کو ڈال لیں تو یہ کوئی 30%، 35% کے لگ بھگ. اچھا. یہ دونوں کو آپ اہل تشیع 16 لاکھ سے 3-4 لاکھ. یہ اسماعیلی بیسیکلی ہیں، یہ بھی اہل تشیع کی ایک شاخ ہے. تشیع کے ساتھ ہی چلتے ہیں. ایک ہی شاخ ہے، ایک شاخ ہے. جی میں عرض کرتا ہوں، جب یہ شہادت ہوئی امریکن اور اسرائیلی ایلیمینیشن ایران میں، جی ایران کی آیت اللہ کی سپریم لیڈر خامنئی کی سپریم لیڈر کی، جی سر، تو جو سوگ منایا گیا گلگت بلتستان میں وہ ریکارڈ کے اوپر ہے، اتنا ایران کے تہران میں بھی شاید نہ کی. اچھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں فیکٹس کی فگر بالکل ہمیں کلیئر ہو جانے چاہیے کہ 7 کے بعد کون نظر آ رہا ہے. بہرحال جی یہ بات تو ایک ہو گئی. جہاں ادھر بجلی نہیں ہے، دوسری بڑی شدید جو کمی ہے وہ ہے سڑکوں کا حال بہت برا ہے. اچھا. سڑکیں بہت بری ہیں، چھوٹی سڑکیں ہیں، خطرناک راستوں سے ہیں، اور جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں اور ساتھ بارش اور سلائڈیں بھی آ رہی ہوتی ہیں تو سلپ کر کے نیچے جانے کے چانسز بھی موجود ہوتے ہیں. بہرحال ڈرائیور ان کی کافی ٹرینڈ ہے، اور جو آپ کی جیپیں شیپیں وہ لے کے جاتے ہیں اس میں اتنی ایکسیڈنٹ کی نہیں ہے. مگر سڑکوں پہ کام نہیں ہوا. تینوں پارٹیوں کی حکومت رہی ہے، ہر کوئی ایسی پارٹی نہیں جس کو موقع نہ ملا ہو. PPP کی حکومت رہی، PTI کی رہی، PMLN کی بھی رہی. صحیح. کام ڈیولپمنٹ کا نون لیگ PMLN چونکہ ان کی ہے، ان کی اپنی میرا خیال ہے مینیفیسٹو میں اس طرح کا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کی اور ویزیبل پروجیکٹ کی طرف کوشش کرتے ہیں زیادہ جانے کی. باقی 2 حکومتوں میں کتنے کے کام ہوئے اور آنیسٹی اور ڈیولپمنٹ سنسیئرلی کتنی ہوئی، پلفریج کتنی ہوئی، یہ ایک ڈیبیٹیبل معاملہ ہے. دیکھو نا صاحب، معذرت کے ساتھ PTI کی جو ٹینیور تھا خالد رشید صاحب، وہ تو 2-2.5 سال تھا. جی جتنا بھی تھا. میں آتا ہوں باقیوں کا 5 میں اس کو بھی کور کرتا ہوں. میں اس کو بھی کور کرتا ہوں. PTI کی سیاست جو ہے، میں ساری پارٹیوں کو بلکہ کہوں گا، جی بھی چونکہ لیگلی اس کے اوپر قدکن ہے، متنازع علاقے کا لیول ابھی بھی ہم نے کیری کیا ہوا 78 ایئرس کے بعد، جبکہ انڈیا انٹیگریٹ کیے جا رہا ہے، ہم ذرا تھوڑے سیکیورٹی کونسل اور UN کے پابند بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال ڈیولپمنٹ اتنی آل آؤٹ نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. یہ فیکٹر اس میں شامل ہے کہ ڈیولپمنٹ جاتے ہوئے، یعنی آپ تمام پارٹ اکیوز کر رہے ہیں. میں اکیوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیز بتا رہا ہوں کہ ان کے ادھر متنازع ہونے کی، ان کے سٹیٹس کی وجہ سے ادھر مشکلات ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، سوائے پبلک سیکٹر کے، گورنمنٹ کی نوکریوں کے، ادھر اور کچھ بھی نہیں. اچھا. پبلک سیکٹر، ایک منٹ سارے اس میں تھوڑا سا اگر فگر ہے، پبلک سیکٹر پہ کتنے % لوگوں کے پاس جابز ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، پبلک سیکٹر میں ادھر لوگوں کے پاس جاب جو ہے وہ 1.5 لاکھ لوگوں کے پاس جاب. اچھا. جی یعنی 60,000 کی 16 لاکھ میں 60,000 کی ویکینسیز ہیں. جی سر. مگر وہ کچھ زیادہ پولیٹیکلی بھی ایبزاربیشن، یعنی 5.5-6% لوگوں کے پاس جابز ہیں. جی ٹھیک ہے. ادھر سرکاری جاب کے علاوہ اور کوئی اوپننگ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جب میں سمجھتا ہوں کہ اوپننگ کے آپشن بے انتہا اٹریکٹیو ہے. نیچرل ریسورسز، آپ کی مائنز، منرل، آپ کی ریئر ارتھ، آپ کا گولڈ،
آپ کا گولڈ اسی رستے سے سندھ ریور کے ساتھ آ کے بھی اتنا آتا ہے کہ ادھر سے سمگل ہو کے چائنا تک ٹرک کے ٹرک جاتا ہے. بلکہ خنجراؤ وہاں سے تو ریور سندھ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. جی ریور سندھ کی ٹاپ سے اوپر سے کون سی گولڈ مائن ہے ادھر کئی سالوں سے ہر وقت آپ کو پلیسڈ کہتے ہیں. پلیسڈ گولڈ یہ وہی ہے جو کہ وہ ننگر پار کے آر پار چھانا مار کے لوگ نکال کے مارکیٹ میں بکتی ہے. گولڈ کا کام مناسب ہے. کچھ چائنیز نے کچھ پرائیویٹ پارٹیز نے اجازت لیے بغیر کچھ اپنے اکوپمنٹ اپنی کشتیاں اپنی ٹیکنالوجی لا کے پانی میں بھی ڈالی جسے میگنیٹیکلی وہ گولڈ کھینچتے رہے. یہ بھی ہوتا رہا. ابھی گورنمنٹ کو پتہ چلا انہیں منع کر دیا کہ پہلے اجازت لیں. جو ہمارے ریزروائرز ہیں یہ سندھ کا اٹک کے پاس اس کا بیسن ہے جی کچھ 40-45 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ ریت نہیں پڑی ہوئی وہ ریئر ارتھ پڑی ہوئی ہے وہ سونا پڑا ہوا ہے. اچھا 40 سے 50 کلومیٹر کا ایریا ہے. یہ ڈی سی ڈایامیٹر پہلے کوئی اس کے اوپر بولتا نہیں تھا نہ ریسرچ تو ہمارے علاقے کسی کے پاس بھی نہیں سوائے میرے اپنے یہ ریڈیس کی بات کر رہے ہیں 40 سے 45 کلومیٹر. جی ہم نے اس کے اوپر جی پچھلے 10 سال سے مائن منرل پہ ریسرچ کر رہے ہیں. اور جب یہ چیز پتہ چلی تو ساتھ یہ بھی پتہ چلی کہ کچھ نہیں خاصی سمگلنگ ہو رہی ہے. ٹرک بھر کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں رات کو وہ ٹرک بھرتے ہیں اور سیدھے وہ سست بارڈر سے پار چلے جاتے ہیں. اور وہ چائنا کے تھرو باہر جاتی ہے. جی چائنا کے تھرو سمگلنگ ہوتی ہے. اور اس میں چائنیز کمپنیاں ٹھیک وہاں ایف سی یا بارڈر سیکیورٹی وغیرہ وہ کچھ کوئی وہاں جی میں عرض کرتا ہوں. جی سر ہماری آئی ہوپ کہ ہم اس حد تک چلے جائیں پھر ہمارا ملک تو کدھر کا کدھر فرنٹ لائن میں چائنا کے ساتھ کھڑا ہوتا. اگر اپنے نیچرل ریسورسز سنبھال کے ہم نے وقت کے اوپر ان کو نکالا ہوتا ادھر ان کو پروسیس کیا ہوتا اور پھر ایکسپورٹ کیا ہوتا. ہم نے آج تک ریفائنری نہیں لگائی ہم نے آج تک لیبارٹری نہیں لگائی ہم نے آج تک مانیٹرنگ کر کے چائنا نے ریفائنری لگائی ہے منرلز کی. آپ کو شاید علم میں ہو کہ نہ ہو لیکن میرے نالج میں ہے کہ چائنا نے ریفائن کرنے کے لیے یہاں پہ ریفائنری لگائی ہے. کس جگہ جی میرے نالج میں یہ مجھے ایگزیکٹ پلیس کا نہیں پتہ چونکہ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے حکومت نے امریکہ کے ریئر منرلز بیچنے کے لیے وہ لے کے گئے تھے ایک اسپیسیمن تو چائنا نے روک دیا کہ نہیں جو ہم ریفائن کرتے آپ نہیں لے کے جا سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم لگائیں گے. جی اچھا چائنا جو لگائی جی میرے نالج میں نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے وہ جو ان کے پاس جگہ ہے سینڈک اس کے اندر کچھ کیا ہو مگر سینڈک کی میں نے تفتیش کی تھی 2015 میں. جی ٹھیک ہے بلا لیا تھا سینڈک کے میں نے ساری جی ٹاپ ٹو باٹم. جی سینڈک کے میں نے 2000 کا جو پہلا ان کا ایم ڈی تھا محمد علی نام ان کا جیولوجسٹ کا ان کو ہی بلا لیا تھا. ابھی تک بھی ان کانٹیکٹ ہے میرے ساتھ. 1200-1300 بندے ہیں ٹرینڈ ہوئے ہیں پاکستانی ہیں. سینڈک ہم خود چلا سکتے ہیں کسی چائنیز کا کوئی ادھر ٹیکنالوجی یا کوئی لینا نظر آئے. وہ صرف اوپر وہ بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے لیز لی ہوئی ہے اور ہم پولے بادشاہ ہیں. ہم نے پہلے 10 سال کی دی پھر 7 سال کی دی پھر 5 سال کی دی. اور پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب یہ لیز اکتوبر 2023 میں ختم ہونی تھی وہ اپریل 2022 میں 15 سال اور دے گی. اور ٹرمز کنڈیشن نہ ہم نے ٹرم کنڈیشن انٹرنیشنل ٹینڈر مانگتے ہیں نہ بڈے کھولتے ہیں نہ کوئی رول فالو کرتے ہیں. ہم خاموشی سے دے دیتے ہیں اور کاغذ کر کے کیا انٹرنیشنل بڈنگ سسٹم ہیرٹ پاکستان کیا انسٹال ہے ہمارے پاس ہے تو پھر سب کچھ ہے جی کیوں نہیں ہے انحراف کیا سرکار سب کچھ ہے ہمارے پاس. ہر میں چلو میں اقبال شاہد صاحب انٹرنیشنل ٹینڈر روز دیتا تھوڑا سا ان کا ٹیک لے لوں. جی اقبال شاہد صاحب میرا صرف وہ سوال ہے کہ ایک کسی جماعت کے پاس نیریٹو نہیں ہے الیکشن کمپین کا. ایک ہی نیریٹو پی ٹی آئی کے ایبسولوٹلی ناٹ کو لے کر دونوں پارٹیاں اپنی کمپین کر رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ کرنل صاحب نے بڑا کمپریہنسو یعنی انفارمیٹیو اپنا نوٹ دیا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ عوام کو دیکھنے اور سننے والی بات ہے. کچھ چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. انہوں نے بڑا ایک گلگت بلتستان کے متعلق بڑا کمپریہنسو انہوں نے انفارمیشن شیئر کیا. اس وقت اصل تو ہم بات کر رہے ہیں الیکشن میں جو اس وقت ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں خاص طور پر پاکستان میں تو ہو ہی رہے تھے اور ہوئے بھی جیسے ہوئے تو آپ کو پتہ ہی کیسے ہوئے جو ابھی تک ہم سنبھل نہیں رہے.
بے شک کتنی ہم نے اس پر پیچز لگائے ہیں، سنبھلے نہیں جا رہے۔ پوری دنیا میں جو سویلائزڈ معاشرے ہیں، یہ سب سے بیسٹ جو نظام جس کو جمہوریت کہتے تھے، وہ پاکستان میں سلیو لیس بھی نہیں رہا بلکہ ننگا ہو گیا۔ اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اور خاص طور پر جی بی میں جو سینسٹیوٹی ہے، آپ نے بھی بتایا 1947 نومبر میں جب انہوں نے فیصلہ کیا، انڈیا ساتھ ہے، ابھی اس کی حیثیت جو ہے وہ تھوڑا سا سوالیہ نشان بھی ہے۔ وہاں جس قسم کے لوگ رہتے ہیں ان کی تعلیمی صلاحیت بہت آگے ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، حکمران آگ سے کھیل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پر صرف چھوٹے سے اقتدار کے لیے اگر وہاں کسی کی حکومت آ بھی جائے تو کوئی میٹر نہیں کرتا پاکستان کے اتنے بڑے کینوس کے اوپر کہ وہ بہت بڑا پاکستان ہے، اس کے مسائل اور ہیں، اس کے دشمن اور ہیں، اس کے دوست اور ہیں۔ تو جی بی کے الیکشن میں جو حکومت کر رہی ہے وہ آگ سے کھیل رہی ہے، اور یہ الیکشن کے بعد مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید تحریک چل جائے گی، کیونکہ پہلے ہی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو ایک رائٹ آف یعنی ووٹ بھی آپ اس طریقے سے نہیں دے رہے کہ وہ اپنی کسی پسندیدہ آدمی کا سلوگن، کوئی فوٹو، کسی قسم کا کوئی جلسہ کر سکیں، کسی کی فوٹو لہرا سکیں۔ اس وقت قبضہ گروپ جو ہے نا وہ دونوں پارٹیاں، وہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم بڑا احتیاط سے اگر کہا جائے دونوں پارٹیاں جس کو مسلم لیگ نو اور پیپل پارٹی کہتے ہیں، ان کی ٹاپ براس قیادت جب وہاں تقریر کرتی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس ہمت سے یہ بات کر لیتے ہیں، بلکہ شرمندہ ہونے والی بات ہے کہ آپ لوگوں کے 30-40 سال بعد جا کے جب آپ کہتے ہیں ہم سڑکیں بنائیں گے، ہم آپ کا یہ حالات بدلیں گے، تو آپ کو بالکل شرم نہیں آتی۔ یعنی آپ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو بلکہ چاہیے کہ ان لوگوں کو خاص طور پر آزاد کشمیر ہو گیا، جی بی ہو گیا، بالکل اپنے آپ کو سائڈ لائن رکھیں، اپنے نمائندگی رکھیں، اور ان کو اوپن ووٹ کا حق استعمال اس لیے کرنے دیں کہ انڈیا کا دن رات میڈیا آپ کو لائیو دکھا رہا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہاں انٹرونشن بھی کسی اپنے طریقے سے کر ہی رہا ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ وہاں کو دوست بھی ہو سکتے ہیں، ٹریگرز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جناب کرنل صاحب بڑا خاص طور پر جو یعنی فیسلٹیز کی بات کی، سی پیک وہاں سے شروع ہوتا ہے، تو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں بجلی نہیں ہے، جہاں سے ختم ہوتا ہے گوادر وہاں بھی بجلی نہیں ہے۔ اب 300 بلین روپیہ لاہور اورینٹ ٹرین پر لگا دیا، تو یہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو سی پیک کے پیسے تھے ہماری بجلی آنی تھی، جہاں سے سٹارٹ ہونا تھا تو آپ نے لاہور میں لگا دی ہیں، تو لاہور والے جا کے وہاں کہتے ہیں ہم آپ کی ترقی کے لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہیں، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جی بی کے الیکشن جو ہیں وہ مقتدرہ کو بھی، اور خاص طور پر الیکشن کمیشنر جو وہاں کا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ میں شاید سیاہ کالک سے لکھا جائے گا کہ پاکستان کا الیکشن کمیشنر بھی اس پولوں کا ستیہ ناش کرنے میں یہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ شاید کل کو اگر کوئی کسی وقت کوئی ایسی صورت بنی تو ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ان اتنے دھڑلے سے پہ آپ کرتے ہیں آپ کا جس طرح۔ اقبال صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جی بی میں جو الیکشن ہو رہا ہے یہ کس کی ذمہ داری کہ وہاں پہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو؟ کیا وہاں کی کیئر ٹیکر حکومت کی ذمہ داری ہے؟ تو یار محمد جو سی ایم ہے کیئر ٹیکر وہ کہاں کھڑا ہے، اور الیکشن کمیشن وہاں نہیں؟ جس وقت الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ تمام قسم کی جو پاورز ہے ڈیلیگیٹ ہو جاتی ہے الیکشن کمیشنر کو، وہ پاکستان کا ہو یا کسی صوبے کا ہو۔ وہ الیکشن کمیشنر پاکستان پوری دنیا میں، اور خاص طور پاکستان میں تو ویسے ہی الیکشن کمیشنر پاکستان کا جو بورڈ ہے یہ پوری دنیا میں ایک نمونہ اور عجوبہ ہے۔ انڈیا میں وہ ایک ممبر ہے، ایک چیئرمین ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہاں وزیر اعظم بھی 3 انچ کا 6 انچ کا کوئی پوسٹر سے زیادہ کوئی کسی جگہ چشمہ کر دے تو اس کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں کہ بادشاہ بہت ساری کمپلینٹس آ رہی ہیں، جیسے کہتے ہیں اسد کیسر کا میں ایک بیان دیکھ رہا تو کہتا ہے کہ ہمیں روکا گیا، ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا۔ یعنی ایکول لیول فیلڈ جو ہے نا تمام پولیٹیکل پارٹی جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں یا جو انڈیپینڈنٹس الیکشن کمپیٹ کر رہے ہیں ان کو نہیں دی جا رہی۔ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پری پور ریگنگ نہیں ہے؟ نہیں، میں کیا سمجھنا ہے، یہ آپ نے دیکھا جس وقت اسماعیلی فرقہ کے سربراہ پاکستان تشریف لائے تھے ابراہیم صاحب، ہاں، تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشن دیکھیں، جو گوادر کی پیمنٹ ہے وہ پرنس کریم آغا خان نے کی، اور فیروز خان نون کا صاحب کے زمانے میں ہوئی، وہ تو بہت سے ہیں پاکستان کے۔ وہ انہوں نے جب ایوان صدر بلایا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا تو ایکچوئل ان کی فیور ہی لینا چاہ رہے تھے، اتنے گریڈی۔ لیکن سر وہ تو بلوچستان کے حصہ ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو جی بی کا حصہ بنایا جائے گوادر کو؟
ایسا نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سی پیک شروع ہوتا ہے جی بی سے اور اینڈ ہے گوادر. دونوں مین ہیں. میں اس کو سر لنک کر رہا ہوں. وہ آپ دیکھیں کہ جی بی کے لوگوں کے جو روحانی پیشوا ہیں انہوں نے پیمنٹ کی ہے گوادر کی. اگر آئے کے حکمران ہوتے تو اپنی اولاد کے نام لگواتے. تو یہ تو ایگریمنٹ میں ہے نا چائنا کے کہ گوادر کو بھی اسٹیبلش کرنا ہے, اور یہ سارے روٹ جو سلک روٹ پہلا ہے تو دوسری اب جو سڑکیں بننی ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ گوادر کو بھی آپ اگنور کیا, بجلی نہیں ہے. یہ تو پیسے کمپیریزن کر رہا ہوں. پیسے کہاں لگائے؟ پیسے آپ نے لاہور میں لگا دیے. تو یہ کون پوچھے گا؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں جا کے جب یہ بات آپ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی سڑکیں بنائیں گے, تو سڑکیں تو وہاں جب آپ نے لاہور میں بنا لیں. اور 57% آپ نے دیکھا کہ جب آپ بجٹ لگاتے ہیں کسی ایسے ایک بڑے شہر میں تو باقی رورل ایریاز میں پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے وہ تو کہہ رہا تھا ہم بحث کریں گے کہ اترا پنجاب ہے فلانا پنجاب, تو الیکشن پر ہی فوکس کریں گے. اس وقت صورتحال آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نانے کی جان نہیں چھوڑ رہے, اپنی والدہ کی جان نہیں چھوڑ رہے. وہ بھی ایک مدت ہو گئی ہے, لوگ روزانہ جیتے ہیں, روزانہ رات کو سوتے ہیں, روزانہ صبح زندہ اٹھتے ہیں, سورج بھی روزانہ نیا آتا ہے, صبح شام کو ڈوب جاتا ہے. آپ اپنی کارکردگی بتائیں. ایئرپورٹ بنائیں گے, میاں صاحب وہاں گئے ہیں, اور میاں صاحب ان سے پوچھے آپ نے مجھے کیوں روکا کیوں نہیں جب مجھے یہ نکال رہے تھے. تو اسی وقت شام کو تو وہ جنیوا چلے گئے. تو یہ پھر جنیوا جانے کے لیے اتنی جلدی کیا تھی؟ وہاں تو 2 گھنٹے وہ رہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو انہوں نے پاگل سمجھا ہوا ہے, اور اس کے کانسیکوینس بڑے خطرناک ہیں. ابھی کرنل صاحب پروگرام سے پہلے جو پاکستان کی جو ایلیٹ ہے یا جو اس قسم کا افورڈ کر سکتا ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. پاکستان میں انڈسٹری کا برا حال ہے. تو یہ گلگت بلتستان میں بہت زیادہ سینسٹیویٹی کی وجہ سے وہاں زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. جب انہوں نے اٹک کی بات کی ہے کہ 40 کلومیٹر میں, تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے یہاں بیٹھے پتا ہے کہ 200-250 ڈمپر کس کا لگا ہوا ہے, اور وہاں کون کون نکال رہا ہے وہ یہاں بیٹھے پتا ہے. اور پھر مائنر منرل جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کن کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہاں جو ڈی ایس پی ایسی لگتا ہے وہ مہینے کا کتنا لیتا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے. اقبال شاہد صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ جو جی بی پروینس ہے اس کو ڈی جورڈ بنایا جائے, جس طرح کے پی کا اسٹیٹس ہے, جس طرح پنجاب کا. ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ وہ اپنے پروگرام میں نہیں دے رہے. ان کے پاس وہ NFC ایوارڈ کے تھرو اس کو پیسہ آئے گا, وہ اپنی ڈیولپمنٹ کریں گے. نہیں, آدھا تی طرح کا بٹیر ہے. آپ نے آزاد کشمیر میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے, جی بی میں وزیر اعلیٰ اور گورنر بنایا ہوا ہے, پھر آپ نے وزارت بھی بنائی ہے. پروونس کا اس کو اصلا امپاورمنٹ سیلف گورننس ایک آرڈر تھرو 2009. کام تو یہی کرنے والا جو آپ کہہ رہے ہیں, کام تو یہی کرنے والا. میں کرنل صاحب سے ٹیک لوں. کرنل صاحب, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک باقاعدہ صوبہ بنا دیں, وہ NFC ایوارڈ میں شامل ہو, ان کو حصہ ملے گا, وہ خود اپنے فیصلے کریں, ان ڈیولپ, جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ وہ پانی نہیں ملتا, اسپیشلی جب برف باری ہو جاتی ہے, ہر چیز وہاں پہ فریز ہوتی ہے, ڈی فریز کرنے کوئی میکانزم نہیں ان کے پاس. تو کیا اس کو اگر صوبہ بنا دیا جائے تو پھر جو ان کے احساس محرومی ہے, یہ تعلیم ان کے پاس ہے مگر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, جابز نہیں ہے, پرائیویٹ پبلک سیکٹر جو ہے نا وہ خود ہی اس کو ڈیولپ کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, ایک اسپیکٹ جب ہم جی بی کو دیکھتے ہیں نا جی, تو وہ بڑا ضروری ہے, وہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا. پچھلے چند سالوں سے جب ہم دہشت گردی کا شکار ہیں آل اوور, تو جی بی وہ جگہ ہے جی جہاں کبھی تھانے میں FIR نہیں ہوتی. اچھا, جی بی کے علاقے میں جرائم 0% لوکل آبادی کا. کوئی ڈاکہ, کوئی چوری, کوئی قتل, کوئی لینا, کوئی دینا, کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ ابھی بھی. میں عرض کرتا ہوں جی, ابھی آہستہ آہستہ ادھر حالات جو ہیں افیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. ادھر طالبان نے اپنا ٹھیک ٹھاک کیمپ بنایا ہے راہ کا اور افغانیوں سے مل کے. اچھا, آپ کی چترال کی سائڈ جس جگہ کے اوپر سینسٹیو آپ کے میٹلز ہیں یا جس جگہ آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں, ساری دنیا کی میجر پارس, میں سپر پاور نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی تو فیصلہ ہونا تو ایران کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سپر ہے کون نہیں. بہرحال جتنے بھی تینوں افیکٹو گروپ ہیں یا دنیا کے جتنے بھی بڑے سونے کے بیپاری ہیں یا ریئر ارتھ کے بیپاری ہیں, سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس $53 ٹریلین کے ایسٹس ہیں. 53 گولڈ ٹریلین گولڈ کے اور ریئر ارتھ کے ملا کے 53 ٹریلین ڈالر. ہمیں صرف سروے وہ بتائے جاتے ہیں کہ 6 ٹریلین ہے. پہلے تو 6 بھی نہیں بتاتے تھے,
پہلے تو ادھر موت یعنی فرانس سے بھی زیادہ ہے. پہلے تو ہمارے ہاں جی موت کی خاموشی تھی پچھلے 78 سال. جی تو جب سے میں نے یہ ریسرچ کر کے بولنا شروع کیا ہے تو پھر تھوڑی بہت ہی نیچرل ریسورسز کی طرف آپ کے میڈیا میں بھی خبر آنی شروع ہوئی ہے. آپ کا میڈیا بھی یہ کہتا ہے جو ان کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ 6 ٹریلین کے، آپ کے 53 ٹریلین کے. آپ کے جو ریکارڈنگ کا آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے وہ بھی اس کے اندر بھی اتنے سبسٹینشیل ہیں، اور وہ بھی کاپر کا ایگریمنٹ آپ نے کیا ہے. اس سارے علاقے میں کاپر بھی ہے، گولڈ بھی ہے، مولبڈیم بھی ہے، ریئر ارتھ ہے، اصل ریئر ارتھ ہے. ریکارڈنگ میں آپ کا جھگڑا تھا کورٹ کے اندر عدالت میں ہول نمبر 3 کا، اور یہ جھگڑا تھا کہ جی ہم نے سروے کیا، ہمارا $20 ملین خرچ ہو گیا، وہ کمپنسیٹ کریں. ہم نے $20 ملین کی بجائے جرمانہ کرایا. پہلے کاغذوں پہ 11 بلین کاغذوں پہ تھا میل ملاک، پھر اس کو نیچے کر کے انہوں نے آدھا کر دیا، 5 پوائنٹ کچھ تھا. مگر جب ریکارڈنگ کا سودا ہو رہا تھا تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے آتا رہا کہ ہمارے اوپر جرمانہ 11 بلین کا. خان صاحب جی ویڈیو ہے ریکارڈنگ، مس انفارم کرتے یا وہ خود مس انفارم تھے. بہرحال میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کمی نہیں ہے جی، نہ ہم غریب ملک ہیں، نہ ہم ڈیفالٹڈ ہیں، نہ ہمیں IMF کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کس کی ضرورت ہے. ہمیں صرف کریج کی ضرورت ہے، کمپیٹنس کی ضرورت ہے، کیپیبلٹی کی ضرورت ہے. انڈیجنس ادھر اپنے گھر میں بیٹھ کے گھر کے بندوں سے اگر ہم نیوکلیئر بنا سکتے ہیں تو اس وجہ سے بنا ہے کہ اس میں کوئی فارن کمپنی نہیں آئی، اس میں کوئی ریکارڈنگ کی طرح کوئی باہر کا ہم نے بندہ امپورٹ نہیں کیا، یا ہم نے سینڈک کی طرح اس کو کسی اور باہر والے کو نہیں دے دیا، یا گوادر ہم نے کسی اور کو نہیں دے دیا. تو صرف نیوکلیئر بنا تو ادھر کے سائنسدانوں نے، ادھر کے فوج نے اور باقی لوگوں نے ملا کے، اور آج تک محفوظ ہے. اگر میزائل ٹیکنالوجی ہے تو اس کی بھی یہی حال ہے. اگر آپ نے بچنا ہے تو اپنے یہ نیچرل ریسورسز بھی ویسے ہی کنٹرول کریں. آپ کے پاس سسٹم اویلیبل ہے، آپ کے پاس اسپیشل ڈویژن اویلیبل ہے، آپ کے پاس نیوکلیئر کے اٹامک انرجی کمیشن اویلیبل ہے، ان کی لیبارٹریاں اویلیبل ہے، جیولوجسٹ اویلیبل ہے جو یورینیم کو ہینڈل کر سکتے ہیں. وہ آپ کی باقی پتھروں کو ہینڈل نہیں کر سکتے. کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کرنل صاحب آپ کی بات کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے پھر یہ جہاں بھی ہمارا ریئر منرل ہیں اس کو پھر یہ وہ جو پروڈکشن جو منسٹری ہے اس کے انڈر دے دینا چاہیے. جی ہم نے پروڈکشن منسٹری کیا، ہم نے تو کوئٹے میں دفتر رکھا ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا. ایک چیز آپ کو اور بتاتا جاؤں میں، آج پاکستان بن گیا 1947 میں. آپ کے یہ قدرتی وسائل تو آپ کو ملے ہی نہیں 47 میں، آپ نے لیے تھے. یہ آپ کا جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا ہیڈ کون تھا؟ گورا. اور کب تک تھا؟ 58 تک. اچھا 58 تک. فَاتَعْبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والو عبرت حاصل کرو، ریسرچ کرو، معاملات اپنے ملک کو دیکھو اور ان کو کنٹرول کرو جتنی جلدی کر سکتے ہو. وقت کسی کے انتظار میں نہیں بیٹھتا، نہ دنیا کے ایونٹس کسی کے انتظار میں بیٹھ رہے ہیں. بڑی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے. میں اس جی بی کے اوپر کچھ کہنا چاہوں گا. جی بی بڑا سینسٹیو علاقہ ہو گیا جب اس میں فارن انٹرسٹ ہو گئی ہے. جی بی میں کبھی پروٹیسٹ نہیں ہوئی تھی، کبھی لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے تھے، خوش تھے. آپ جاتے تھے آپ کو ایسے ملا. ادھر بھی آپ دیکھیں آپ کو گلگت والا ملتا تو آپ چوائس ہوتی ہے کہ اس کو سب سے پہلے اس کو امپلائی کریں کہ یہ بڑا نیک پاک اور محنتی بندہ ہوگا. بہرحال تو میری گزارش یہ ہے کہ ادھر ابھی سارا کچھ شروع ہو گیا ہوا ہے، ادھر پروٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں، ہو رہے ہیں، فارن فنڈنگ آ رہی ہے. اس الیکشن میں بھی انٹرسٹ باہر کی شامل ہے.